السلام علیکم لسنرز، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپفلی آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں نمرہ احمد کا لکھا ہوا خوبصورت ناول مالا۔ آج اس ناول کی ایپیسوڈ 16 پیش کی جا رہی ہے، جس ایپیسوڈ کا آپ کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری نئے لسنر سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ باکس میں اچھا سا کومنٹ کر دیں۔ میرے چینل کی حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مالا، آڈیو بائے رضیہ سلطانہ۔ قسط نمبر 15، بقایا صفحہ جات۔ میری پوتی کو مت مارنا، وہ بہت قیمتی ہے۔ بوڑھے ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا۔ ساری دنیا ایک دم سیاہ اور سفید ہو گئی تھی، سارے رنگ غائب ہو گئے تھے، سب واضح تھا، صاف اور شفاف۔ بس سٹاپ تک پہنچتے ہی وہ رکی، گہرے سانس اندر کھینچے، 1 2 3، پھر موبائل سکرین روشن کی۔ وہ گوگل میپس نہیں کھول رہی تھی، وہ ایک نمبر ملا رہی تھی۔ مجھے ایک اپوائنٹمنٹ چاہیے، اس کی آواز کپ کپائی۔ ابارشن کے لیے۔ ماہر فرید کے کیف جمال بننے سے 3 ماہ پہلے۔ استنبول۔ یہ استنبول شہر کا معروف کاروباری مرکز لیونت تھا۔ لیونت میں جہاں سڑک کے عین اوپر بہت سے کمرشل دفاتر بنے تھے، وہیں بتھیرے کاروباری افراد نے اپنے آفس میں مین روڈ سے دور رہائشی کالونیوں کے اندر بنے ولاز میں قائم کر رکھے تھے۔ اس کا ایک مقصد ٹریفک کے بے ہنگم شور اور آلودگی سے خود کو محفوظ رکھنا تھا، بالخصوص ان افراد کے لیے جن کا کام تخلیقاتی نوعیت کا تھا۔ اس کا دوسرا مقصد پرائیویسی تھا۔ یہاں کے کاروباری افراد نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ملاقاتی سرعام ان کے دفاتر میں داخل ہوں۔ اس شہر کے باسیوں کو اپنی پرائیویسی میں درار پڑنے کا خوف ہمیشہ لاحق ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک ولا سرمئی چادر دیواری سے گھرا تھا اور اس کے سیاہ گیٹ پر اس کا نام جلی حروف میں درج تھا، کیف۔ یہ قاسم علی امتیاز فرید کے نام کے پہلے حروف سے بنایا گیا نام تھا، جو اس آرکیٹیکچرل فرم کی پہچان بن چکا تھا۔ قریباً 1.5 برس پہلے ماہر فرید نے اس شہر میں منتقل ہونے کے بعد اس فرم کی بنیاد رکھی تھی، اور ان 1.5 برس میں اس عمارت کے خد و خال میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ پھیکی سرمئی دیواریں جو کسی قسم کے سبزے سے خالی تھی۔ زرینہ فرید اپنے آفس میں کھڑی ٹہلتے ہوئے فون پہ بات کر رہی تھی۔ شیشے کے دروازے کے باعث باہر سے گزرتی شبنم بنا کسی دقت کے اس کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ چند ماہ پہلے یہاں آئی تھی اور پھر اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ شبنم چند کاغذات لیے ماہر کے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ ایک کینہ توڑ نظر زارا پہ ڈالی، پھر آگے بڑھ گئی۔ ہال کے اختتام پر بنا بند دروازہ کھٹکھٹایا، پھر ہینڈل گھمایا، دروازہ چوکھٹ سے جدا ہوا اور اندر کا منظر واضح ہوا۔ وہ میز کے کنارے جھکا کھڑا ایک گرافک ٹیبلٹ پر انگلی سے سوائپ کر رہا تھا۔ نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا اور سوالیہ آبرو اٹھایا۔ 15 جولائی۔ وہ جتا کے کہتی قریب آئی اور ایک کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ ہمیں اپنا ڈیزائن 15 جولائی تک پیش کرنا ہے۔ ماہر کی نگاہ کیلنڈر کی طرف اٹھ گئی۔ جنوری کا صفحہ سامنے تھا۔ ہمارے پاس 5 ماہ سے زیادہ وقت ہے۔ پھر غور سے شبنم کو دیکھا، جیسے اس کی ناگواری کی وجہ نہ سمجھ پا رہا ہو۔ شبنم نے پہلو بدلا، پلٹ کے بند دروازے کے پار دیکھا، پھر واپس ماہر کو۔ تمہیں زارا سے کوئی مسئلہ ہے؟ وہ گہری سانس لے کر سیدھا ہوا، قلم نیچے رکھا۔ بیئر بول کہتا ہے۔ بیئر بول کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے شبنم، نرمی سے یاد دلایا اور کرسی پر بیٹھا۔ مگر وہ متعامل ہوئی۔ زارا ہماری فرم کا حصہ تب بنی ہے جب ہم اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔ اس پوزیشن کے لیے بہتر لوگ موجود تھے۔ آفس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ عہدہ اپنی کزن کو دے کر زیادتی کی ہے۔ میری کزن یا فورنر؟ وہ اب کف کے بٹن کھول رہا تھا۔ فورنر؟ اس نے پہلو بدلا۔ وہ ناخوش لگتی تھی۔ ترکش قوم بہت ریسسٹ ہے ماہر بے، ان کو صرف وہ فارنر پسند ہیں جن کے پاس ڈالرز ہوتے ہیں۔ یہ قوم ڈالرز کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی بیچ سکتی ہے۔ پاؤنڈز؟
اس نے تصحیح کی، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ زارا جب سے آفس میں آئی ہے ہمارے آفس کے ماحول میں ڈرامہ بھر گیا ہے۔ زارا اپنے کام میں بہت اچھی ہے۔ وہ آستین کے کف پیچھے موڑ رہا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں بہت پوزیسو ہے۔ آپ سے ملنے آنے والی ہر خاتون انویسٹر کی وہ تحقیق کرتی ہے، شبنم خفتی سے کہہ رہی تھی، اور اگر میں اس کو انفارمیشن نہ دوں تو وہ مجھے دھمکیاں دیتی ہے۔ ماہر نے گہری سانس لی اور پیچھے ہو کے بیٹھا۔ زارا کو ہمیشہ سے انسانوں کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوتا تھا۔ ہمیں فرید ہولڈنگ میں جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بھی معلومات چاہیے ہوتی تھی ہم زارا کو کال کرتے تھے۔ زارا میری بہترین دوست ہے اور وہ یہ سب کیف کے لیے کر رہی ہے۔ او نو، اس نے ناک سکوڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یہ سب آپ کے لیے کر رہی ہے۔ وہ کسی کو آپ کے قریب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ ٹیک لگائے دھیرے سے مسکرا دیا۔ میرے قریب کوئی بھی نہیں ہے۔ بیئر بول کہتا ہے کہ زارا کرائسس میں ہمیشہ چھوڑ دینے والوں میں سے ہے۔ وہ یہاں بھی تب آئی ہے جب آپ اپنے قدم جما چکے تھے۔ اس نے کیف کا وہ وقت نہیں دیکھا جب آپ یہاں نئے تھے اور ترکش انویسٹرز مجھے ایک امیر آدمی خیال کر کے صبح و شام اس ولا کا چکر لگایا کرتے تھے۔ وہ یاد کرتے ہوئے مسکرایا۔ اب کی بار شبنم بھی دھیرے سے مسکرائی۔ اور وہ آپ کی اجازت کے بغیر اوپری اسٹڈی میں چلے جایا کرتے تھے، آپ کے سگارز اور گھڑیاں چرا لیتے تھے۔ وہ تو جب ہم نے یہ باتیں مشہور کی کہ آپ نفسیاتی مریض رہ چکے ہیں تو ایسے لوگوں سے جان چھوٹی، ورنہ وہ آپ کو یہاں اسٹیبلش نہ ہونے دیتے۔ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میں اپنی قوم سے واقف ہوں ماہر بے، ہم فطرتاً سست اور وعدہ خلاف ہیں، محنت سے بھاگتے ہیں اور ڈالرز کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں لندن کی نسبت تعلیم بہت کم ہے، اس لیے لوگوں میں بنیادی ورک ایتھکس نہیں ہے۔ پھر بھی وہ آگے کو جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس عہدے کے لیے زارا سے بہتر کوئی ترک شخص ہو سکتا تھا۔ وہ کیف کے لیے یہاں نہیں آئی، وہ آپ کے قریب ہونے کے لیے یہاں آئی ہے، اور میرے قریب کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ باہم ملائے ٹیک لگائے اسی انداز میں مسکرایا۔ شبنم نے گہری سانس لی، پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ ماہر بے کو سچ سننا پسند تھا۔ اس آفس میں سچ بولنے پہ پابندی نہیں تھی۔ وہ سائیکوپیتھ ود ڈالرز مشہور تھا اور اسے کچھ بھی سننے سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن زارا پہ اس کا بھروسہ کرنا شبنم کو ایسے ہی بے چین کر دیتا تھا۔ آپ کی زندگی میں واقعی کوئی نہیں ہے؟ آپ کی زندگی میں واقعی کوئی نہیں ہے؟ شبنم نے اینک کے پیچھے سے مشکوک انداز میں آنکھیں چھوٹی کی۔ ماہر نے شانے اچکا دیے۔ شبنم انہی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہ واقعی تنہا تھا یا اس کو بتا نہیں رہا تھا کہ کہیں وہ زارا کو نہ بتا دے۔ پھر وہ پلٹنے لگی جب اچانک یاد آیا، ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ آپ کے آفیشیل ای میل پہ ہر ہفتے فرید ہولڈنگ کے سٹاف کی ای میلز آتی ہیں۔ جانتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماہر فرید نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ جب سے لندن چھوڑ کے آیا تھا اس کا پرانا سٹاف اس کو اکثر میلز لکھتا تھا۔ فرید ہولڈنگ کے اکاؤنٹس درست نہیں جا رہے، کوئی شخص گبن کر رہا ہے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں مالک فرید کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا اصل باس واپس آ جائے۔ آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کے انکل آپ کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہیں کر رہے؟ ماہر نے ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی۔ مالک بہت کچھ کر سکتا ہے، بد دیانت نہیں۔ یہ لوگ موقع پرست ہیں، خوش آمدی درباریوں کی طرح، جو کسی ملک بدر ہوئے حکمران کو واپس آنے کی ترغیب صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ موجودہ حکمران کا تختہ الٹ سکیں اور وہ تماشا دیکھ سکیں۔ یقیناً مالک ان سے محنت کرواتا ہے، اسی لیے اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب میں کام کر لوں؟ شور۔ اور ہاں، ایک لڑکی نے مجھے کئی دفعہ آپ کے لیے ای میل لکھی ہے، کیف کی ویب سائٹ پہ دیے گئے ایڈریس پہ۔ وہ فون سکرین پر بٹن دبانے لگی۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، ایک نئی انویسٹر۔ وہ قدرے اکتا کے کہتے ہوئے سامنے رکھی سکرین پہ جھکا۔ شاید کوئی ٹین ایجر، عجیب سا نک نیم ہے اس کا۔ شبنم پڑھ کے سنانے لگی۔ I died on my birthday۔ وہ چند لمحے کیز دباتا رہا، نگاہیں سکرین پہ مرکوز رہی۔ ذہن نے دھیرے دھیرے اس کو جذب کیا اور پھر ایک دم اس نے سر اٹھایا۔ ساری دنیا جیسے برف کی تہوں میں دب گئی۔ اب ہر طرف سفید سا سناٹا تھا۔ لاہور۔ اس وقت جب ماہر فرید اس گمنام ای میل کو جذب کر رہا تھا، لاہور کے ایک بنگلے میں مہندی کا فنکشن جاری تھا۔
लॉन को गेंदे के फूलों और जगमगाती बत्तियों से आरुस्ता किया गया था। स्टेज पर एक गोटे किनारी से सजा बोर्ड आवेजा था जिस पर सुहेल की मेहंदी दर्ज था। घास पर फर्शी नशिस्तें बिछी थी, जर्द मखमल के गाउन तकिए, गुलाबी और नारंगी कुशन, गाउनों की आवाजें, मेहंदी की खुशबू, एक तरफ सजी बुफे टेबल्स जिनसे हलवा पूरी और बारबेक्यू की महक उठ रही थी। खाना अभी खुला नहीं था, सो वो जगह वीरान थी। मेहमान लॉन में बैठे थे, लड़के लड़कियां नीचे जर्द चादर पर, और बड़ी उम्र की खवातीन जो उठते बैठते घुटनों पर हाथ रखती थी ऊपर सोफों पर विराजमान थी। एक जानिब मेहंदी वाली लड़की कोन हाथ में पकड़े बारी बारी लड़कियों के हाथों पर नक्शो निगार बना रही थी। आंटी, आप मेहंदी लगवाएंगी? सुहेल की बहन उन मोमर खवातीन की तरफ आई और मुस्कुरा के नगीना बेगम से पूछा। नहीं बेटे, आप लोग लगवाओ। नगीना बेगम ने भी मुस्कुरा के नफी में सर हिलाया। वो उन्हीं कुर्सियों के वस्त बैठी थी, बार बार एक खामोश निगाह हुरे जहां पे डालती जो दूर किसी दूसरी खातून से बातें करने में मशगूल थी। उन्होंने नगीना से सलाम के अलावा कलाम नहीं किया था। वो उन्हें पसंद नहीं करती थी। वो जानती थी हुरे जहां जैसी तस्बीहात पढ़ने वाले लोग नगीना बेगम को पसंद नहीं करते थे। इन लोगों को खुद भी इस नापसंदीदगी की वजह मालूम ना थी। बस एक अनदेखी सी कुव्वत थी जो इन लोगों को नगीना बेगम के करीब आते ही रुख मोड़ने पर मजबूर कर देती, जैसे दो एक जैसे मकनातीस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अम्मी, दफ्तन साथ रखी खाली नशिस्त पर कोई आके बैठा। नगीना ने चेहरा मोड़ा और पूरे दिल से मुस्कुरा दी। आप आ गए? वो मुस्कुराया नहीं, बस खामोश बैठा रहा। आपने इतना इसरार किया था तो फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। निगाह स्टेज पे जमी थी। दूल्हा सुहेल गर्दन पे नारंगी दुपट्टा डाले हंसते हुए अपनी कजन्स के झुरमट में बैठा था। वो उससे किसी रस्म के पैसे वसूल करना चाह रही थी और वो नफी में सर हिला रहा था। ज़ियाद सुल्तान की नज़र उसकी दुल्हन की तरफ उठी। नारंगी और गुलाबी दुपट्टा सर पर जमाए वो प्यारी सी लड़की थी। उसके बाल सयाह थे और हाफ बांधे थे, लेकिन आंखों में कांच के जैसे लेंस लगे थे। बेचारी, इसको नहीं मालूम था कि स्याह आंखों से ज्यादा हसीन कुछ नहीं होता, और अगर वो बाल ऊपर ऊंची पौनी की सूरत बांधती तो शायद। ज़ियाद ने सर झटका। हर चेहरे में उसका अक्स तलाशना छोड़ दो बेटे, 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। उन्होंने उसके करीब सरगोशी की। किसका अक्स? सुहेल की बहन जो घूम के पीछे से आ रही थी एकदम चहक के बोली, तो वो दोनों चौंके, गर्दन मोड़ के देखा। ज़िया सुल्तान की रंगत फीकी हुई, अलबत्ता नगीना बेगम उम्र के इस हिस्से में थी जहां खानदान वालों की हर बात का जवाब देना उन्हें आता था। ज़ियाद के मंगेतर की बात कर रही हूँ, उसकी डेथ हो गई थी ना, आपको नहीं मालूम? ओह सॉरी। वो शर्मिंदा हुई, आगे होके एक नारंगी दुपट्टा ज़ियाद को थमाया और जल्दी से आगे बढ़ गई। ज़ियाद ने शिकायती नज़रों से उसे देखा। ये आपने खानदान में क्या मशहूर कर दिया है कि मेरी मंगनी हो गई थी लेकिन फिर मंगेतर मर गई थी? वो कदरे खफा हुआ। ये मुझसे पहले कबीरा ने मशहूर किया है, उसने अपने जादूगरों से आपके बारे में मालूम करवाया था। वो तलखी से कह रही थी। जिन्नात की रिपोर्ट्स कच्ची पक्की होती हैं। इसको यही रिपोर्ट मिली कि इंग्लैंड की किसी लड़की में आप दिलचस्पी रखते थे और वो मर गई। हमने सिर्फ उसको रस्मी शक्ल दी है। अब कि उनकी आवाज़ मजीद धीमी हो गई थी। एक तो कबीरा, उसने बेजारी से सर झटका। जब आप शादी का सोचोगे तो सबके मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। नगीना बेगम ठहर गई, गर्दन तिरछी करके कुछ देखा, बल्कि किसी को देखा। वो जो मैरून लिबास वाली लड़की है ना, मुझे वो आपके लिए पसंद है। ज़िया सुल्तान की निगाह बेइख्तियार उस तरफ उठी। इस वक्त उसकी पुश्त उस तरफ थी। चूड़ीदार आस्तीन वाले मैरून कामदार लिबास वाली लड़की कलाइयों में गजरा पहने एक लड़की का हाथ थामे उसे अंदर लेकर जा रही थी। दूसरी लड़की जिसके छोटे बाल थे चेहरे से खफा दिखाई दे रही थी। वो बेख्तियार गर्दन मोड़ के उसे देखने लगा। निगाह उसके पैरों पे जा रुकी। वो नाजुक मैरून हील्स में मुकीद थे। अब वो पैर जीने चढ़ रहे थे। फिर वो बरामदे तक पहुंचे और अगले ही लम्हे दरवाज़ा खोल के अंदर गए। आपने कहा था आप अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ना चाहते हो, इस पेशे को तर्क करना चाहते हो। वो बंद होते दरवाजे को देख रहा था जो अभी तक झूल रहा था, और वो उसके कान में कह रही थी, इन 1.5-2 सालों में आपने कोई नई जॉब नहीं ली, बस पुरानी जॉब्स मुकम्मल की हैं। इस पेशे में कत्ल को जॉब और जिसका कत्ल करना उसको मार्क कहा जाता था।
اگر واقعی اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہو تو آپ کو ایک اچھی لڑکی چاہیے، وہ آپ کی اصلاح کرے گی، آپ کا ہاتھ تھام کے بہت محبت سے آپ کو اس سب سے نکالے گی، پھر آپ بھی نارمل زندگی گزار سکو گے۔ جھولتا دروازہ اب دھیرے دھیرے ساکت ہو رہا تھا۔ یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان کی سرگوشی ضیاء سلطان کے کان میں کسی نغمے کی طرح گونجی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، کوئی ٹرانس سا تھا۔ دھیرے سے اٹھا اور اس دروازے کی جانب بڑھ گیا جس کے پار وہ گم ہوئی تھی۔ گھر کا اندرونی حصہ بھی بتیوں اور گیندوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ دونوں لابی میں لگے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ میرون لباس والی مالا سینے پر بازو لپیٹے افسوس سے ماہی کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے عکس پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اتنی کیا قیامت آ گئی ہے ماہی؟ وہ جیسے تھک چکی تھی۔ کم وقت پارلر والی قیامت ہی تو لے آئی ہے، سارے بال خراب کر دیے میرے۔ وہ شدید خفا تھی۔ مالا اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس سے قدرے دراز قد تھی۔ دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھے اور آئینے میں ماہی کے عکس کو دیکھا۔ ماہی کے بال بہت چھوٹے کٹے تھے۔ اس کے بال مختلف تھے، لمبے، ڈھیلے، مصنوعی کرل ڈالے، ایک کندھے پر سامنے کو پڑے تھے۔ کانوں میں بڑے بڑے سلور کے جھمکے ان کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ 3 گہرے سانس لو۔ شاباش، سانس نہیں، اس کی جان لینی ہے میں نے۔ کینیڈا ہوتا تو اس کو سو کر دیتی۔ ماہی جب سے کینیڈا جا کے رہنے لگی تھی، ایکسپیٹس کی طرح بات پہ سو کرنے کی دھمکی دیتی۔ وکیل کا خرچہ کتنا ہوتا ہے اور کسی کو سو کرنے میں کتنی خواری پیش آتی ہے، اس ذکر کو وہ گول کر دیتی۔ گہرے سانس لو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کل اس کے سیلون واپس جاؤں گی اور اس کم بخت کو کافی میں زہر ملا کے دوں گی۔ ہاں، وہ اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ دفتن آئینے میں ایک تیسرا عکس سا ابھرا۔ مالا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سلور جھمکا چھن سے بجا۔ ایک آدمی وہاں سے چلا آ رہا تھا، اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ سانولی رنگت، دراز قد، بھورا کرتا، گردن میں نارنجی دوپٹہ جو تمام لڑکے پہنے ہوئے تھے۔ مالا کی نگاہ اس سے ملی تو اس نے سوالیہ آبرو اٹھائے۔ کیا ہوا، خیریت؟ وہ قریب آ رہا تھا۔ مالا نے شانے اچکائے۔ چوپ چوپ، 2 انگلیوں کی کینچی بنا کے ماہی کے بالوں کی طرف اشارہ کیا اور جھرجھری لیتی فون کی طرف متوجہ ہوئی جو مسلسل بج رہا تھا۔ زیاد بھائی؟ ماہی البتہ فوراً سے سنبھل کے پلٹ گئی، پلکوں پر اٹکا آنسو اندر اتار لیا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں اچھا ہوں، آپ دونوں کیسی ہیں؟ بس یوں ہی۔ وہ جبراً مسکرائی، پھر مالا کو دیکھا۔ وہ موبائل پر بٹن دبا رہی تھی، جھکے چہرے پر برہمی تھی۔ ظہیر کسی نئے مسئلے کا بتا رہا تھا۔ 2 دن کے لیے وہ ریستوران کیا چھوڑ آتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا۔ مالا؟ اس نے جوتا اس کے پیر پر رکھا۔ مالا نے سر اٹھایا، ایک سنجیدہ نظر زیاد پہ ڈالی۔ فائن، ایکسکیوز می، میں ذرا کام کر رہی ہوں۔ سر واپس فون میں جھکا دیا۔ اب وہ CCTV ایپ کھول کے اوشن کے کیمراز چیک کر رہی تھی۔ آپ کی کتاب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اچھا لگا۔ ماہی برائے بات بولی۔ اوہ ہاں، تم مجھے انسٹا پہ فالو کرتی ہو نا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر سے ایک نظر مالا کو دیکھا۔ وہ ماتھے پر بال لیے فون پہ جھکی تھی۔ میں چلتا ہوں، انجوائے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ ماہی نے اسے راہداری میں مڑتے دیکھا اور جب وہ نگاہ سے اوجھل ہو گیا تو وہ مالا کی طرف پلٹی۔ یہ ہمارا کزن ہے، سیکنڈ کزن صحیح، لیکن تم اتنی روڈ کیوں ہو رہی تھی؟ مالا نے سبز آنکھیں اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں کام کر رہی ہوں۔ پھر گہری سانس لے کر فون نیچے کیا، اور مجھے اس سے اچھی وائب نہیں آئی تھی۔ مطلب؟ ماہی الجھی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ آنکھیں بند کر کے ناک سے سانس اندر کھینچا، جیسے کچھ سونگا ہو، جیسی فضا میں کچے گوشت کی مہک ہو۔ ہر انسان کی ایک وائب ہوتی ہے، ایک انرجی، اور اس کی وائب میں کچھ ایول سا تھا۔ اب چلو، ماں ناراض ہوں گی، پہلے ہی تم نے اتنا وقت سیلون میں لگا دیا۔ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ ماہی کو سیلون کے ذکر پر اپنا غم پھر سے یاد آ گیا۔ وہ دونوں آگے بڑھ گئی۔ راہداری کے دہانے پہ ستون کی آڑ میں کھڑا ضیاء سلطان جہاں تھا وہیں رہ گیا، ساکت، جامد۔ استنبول فرید لور نامی اپارٹمنٹ کے لیونگ روم کے سیاہ پردے برابر تھے۔ وہ بے چین سا دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ سیاہ پینٹ پہ ہم رنگ ہائی نیک پہنے، آستین پیچھے کو موڑے، وہ بار بار بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ دفتن ڈور بیل بجی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بے یقینی سے کھڑا رہ گیا۔ کیا یہ سچ تھا؟
اگلے ہی لمحے وہ تیر کی طرح دروازے کی طرف لپکا۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کے سامنے کھڑی تھی، نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی، اونچی پونی اور سیاہ آنکھوں والی سبرینا بے یقینی تھی۔ یہ وہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ وہی تھی۔ لاہور سلطان منزل ہمیشہ کی طرح اندھیروں میں ڈوبی تھی اور اس کی فضا بوجھل اور نور سے خالی تھی۔ نگینہ بیگم اپنے تخت پر بیٹھی دوا کی شیشی سے گولیاں نکال رہی تھی۔ سامنے کھڑکی کے ساتھ آرم چیئر پر ضیاء سلطان بیٹھا تھا۔ وہ خاموش تھا، گمسم نگاہیں بند پردوں پہ جمی تھی اور ان پردوں پہ جیسے ایک فلم سی چل رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن، رنگوں اور کمکموں سے سجا لون اور اس میں موجود ہر مہمان سے ممتاز وہ میرون لباس والی لڑکی۔ وہ کبھی چند لوگوں کے جھرمٹ میں کھڑی دکھائی دیتی تھی، کبھی وہ کرسیوں کے دائرے میں بیٹھی مسکرا کے کسی کے سوال کا جواب دے رہی ہوتی۔ اس کے ارد گرد لڑکیوں کا جھگمٹا لگا تھا، اس کی گردن اٹھی ہوئی اور چال پر اعتماد تھی۔ وہ سکون سے سب کے سوالات کا جواب دے رہی تھی۔ وہ چند لمحوں میں ہی جان گیا تھا کہ وہ اس خاندان میں ایک سیلیبریٹی تھی، کیونکہ وہ سب سے کامیاب لڑکی تھی۔ وہ اپنا ریستوران چلا رہی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں نوکری کرتی ہے، البتہ اکثریت کا خیال تھا کہ ریستوران اس کا اپنا ہی ہے، بس نظر لگنے کے ڈر سے پورے جہاں اصل بات نہیں بتاتی تھی۔ ضیاء سلطان کی نگاہیں اس کے تعاقب میں تھی۔ وہ جہاں بیٹھتی محفل لگ جاتی۔ خاندان کے لڑکے بالخصوص بار بار اس کے پاس آتے، یہ پوچھنے کہ وہ کیسے کامیاب ہوں گے۔ کوئی بزنس میں ترقی کرنا چاہتا تھا، کوئی انٹرپرینور بننا چاہتا تھا، کوئی سوشل میڈیا سے پیسے کمانا چاہتا تھا۔ وہ ان سب کے لیے ایک رول ماڈل تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ چونکا۔ پردوں پہ بنا رنگین چمکتا دھمکتا عکس غائب ہوا۔ وہ سلطان منزل کے اندھیروں میں لوٹ آیا۔ سرکار! دھیرے سے جگہ سے اٹھا اور ان کے قدموں میں آگے بیٹھ گیا، پھر ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھاما، اس کو آنکھوں سے لگایا۔ سرکار مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ کس چیز کے لیے؟ ہم سے دور بھاگنے کے لیے یا سبرینا کی موت پہ ہمیں الزام دینے کے لیے؟ ہر چیز کے لیے۔ آپ اپنے اصل سے بھاگ رہے تھے زیاد۔ انہوں نے تلخی سے مسکرا کے سر جھٹکا۔ ہر شخص ایک کام کے لیے بنا ہے، آپ کو وہی کام کرنا ہے جس کے لیے آپ بنے ہو۔ وہ مجھے کبھی پسند نہیں کرے گی۔ اس کی بھیگی نگاہیں جھک گئی۔ وہ خوبصورت ہے، مغرور ہے اور وہ مجھے برا سمجھتی ہے۔ سبرینا کا چہرہ ذہن سے محو ہونے لگا تھا اور اس کی جگہ اس میرون لباس اور سلور جھمکیوں والی لڑکی کا چہرہ نقش ہو رہا تھا۔ کوئی جیسے الٹی چھری سے اس کے دل میں اس کو نقش کر رہا تھا۔ ہر لکیر کے ساتھ دل سے خون بھی رستا تھا۔ ناپسندیدگی کو پسند میں بدلنا سرکار کے لیے مشکل ہے کیا؟ زیاد نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ ایسا کر سکتی ہیں، ہمارے لیے سب ممکن ہے، لیکن سحر عشق کی قیمت آپ جانتے ہو۔ ضیاء سلطان نے بہت سا تھوک نکلا۔ چند لمحے اس نیم اندھیر لاؤنج میں خاموشی سے سرک گئے۔ آپ کو اپنا پہلا بچہ مجھے دینا ہوگا۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گا۔ اس کی آواز کپ کپ آئی تھی۔ میں آپ کی اس سے شادی کروا دوں گی زیاد، لیکن اس عمل کے مکمل ہونے تک تم ہمارا حکم مانو گے اور کسی جاب سے انکار نہیں کرو گے، وہ قطعیت اور تحکم سے کہہ رہی تھی۔ زیاد نے سر ہلا دیا۔ اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی ماں ہے، ہم عمل اس کی ماں سے شروع کریں گے، وہ بہت سے کرواہٹ سے کہہ رہی تھی۔ عمل میں چند ماہ لگیں گے، آج کی ملاقات وہ بھول جائے گی جیسے وہ ہوئی ہی نہیں، جیسے آپ کہیں۔ اس نے ان کا ہاتھ چوما، پھر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا کیا بنا؟ اسے یاد آیا، ماہر فرید کا؟ نگینہ بیگم کے چہرے پہ بہت سے رنگ آ کے گزرے۔ اس کا وقت بھی آئے گا، ابھی ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ اے نگاہ اپنی دعاؤں پہ ڈالی۔ زیاد شب بخیر کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اب آپ وہی کرو گے جو ہم کہیں گے، انہوں نے پیچھے سے یاد دلایا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں سرکار، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، میں کوئی بچہ اس دنیا میں ہی نہیں لاؤں گا جسے آپ چھین لیں۔ میں صرف کشمالہ مبین کو حاصل کروں گا، پھر ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، کسی پاک صاف شہر میں جہاں ہم اپنی دنیا آباد کریں گے، آپ سے دور، ان جابز سے دور، ایک نئی صاف ستھری زندگی۔ اس نے آج خاندان کی سب سے کامیاب، سب سے خوبصورت لڑکی دیکھی تھی، اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنے کا پلان ترتیب دے چکا تھا۔ مکہ، وہ مکہ جا کے رہے گا، دنیا کے سب سے مقدس شہر میں۔ اسے اپنی ماں کی ضرورت صرف اپنا کام ہونے تک تھی، پھر وہ اس کو روک نہیں سکے گی۔ انہوں نے سبرینا کو اس سے چھینا تھا، وہ کشمالہ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ ایک اچھا شوہر بنے گا،
وہ اس کی اصلاح کرے گی، اس کو اچھے راستے پر لے کر آئے گی، وہ اس کا ساتھ دے گی، وہ اس کے دل پہ لگے صبرینہ نامی زخم کو مندمل کرے گی۔ اتنے عرصے بعد وہ پہلی دفعہ پر امید ہوا تھا، وہ بالآخر اس کے ساتھ خوش رہے گا، کیونکہ کشمالہ مبین اس کو ہیل کرے گی۔ استنبول، فضا میں گلاب اور عود کی خوشبو تھی۔ اس کا منبع آتش دان پر رکھی موم بتی کا جار تھا جو آدھی مایا بن چکی تھی۔ اس کی پگلی موم نے بہت غور سے وہ کہانی سنی تھی جو صبرینہ اسے سنا رہی تھی۔ وہ دونوں آتش دان کے ساتھ رکھی سیاہ ونگ چیئرز پر بیٹھے تھے۔ اس کا کافی کا مگ انچھوا رکھا تھا، جبکہ صبرینہ کا مگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ مالک ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتا ہے، وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے کیوں کچھ نہیں بتایا؟ مالک صاحب نے جو کیا میری حفاظت کے لیے کیا۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، مجھے پروٹیکٹڈ پرسنز میں ڈلوایا، پھر میری فیملی کو وہاں شفٹ کروایا۔ لیکن صبرینہ نے گہری سانس لی۔ جیسے جیسے کوئی کیس ٹھنڈا پڑتا جاتا ہے، حکومت اپنے پروٹیکٹڈ پرسنز کی طرف سے بے نیاز ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھتی جاتی ہے اور ہمارے وظیفے گھٹتے جاتے ہیں۔ پروٹیکشن پروگرام میں ہزاروں گواہ پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، حکومت کس کس کا خیال کرے؟ ایسے میں مالک فرید تھے جو 2 برس سے میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھے کینیڈا میں اچھی جاب دلوا کے دی، ہر مالی مسئلے کو حل کیا۔ واٹ ایور، اس نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ ہمیشہ سچ چھپا لیتا ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ میں تم سے حقیقت چھپاؤں۔ انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ جب تک مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے میں تمہیں حقیقت نہ بتاؤں۔ اور اب وہ اداسی سے مسکرائی۔ اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ بھی زخمی سا مسکرا دیا۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ ہم اسکول ٹرپ کے ساتھ استنبول آئے تھے۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس ای میل سے مجھے پہچان لیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ ویسی ہی تھی، تر و تازہ، شفاف، سادہ۔ تم یہاں آ جاؤ، میرے پاس کام کرو۔ نہیں ماہر، جب تک کین کلر نہیں پکڑا جاتا میں غیر محفوظ رہوں گی، گمنام اسی شناخت کے ساتھ۔ اس نے سر جھٹکا۔ تم سے ملنے کا خطرہ بھی میں نے اپنے لیے مول نہیں لیا۔ اس نے درمیانی میز پہ رکھا کینوس بیگ کھولا اور اندر سے کچھ نکالا۔ وہ جو مالک فرید کی شان میں بہت کچھ کہنے والا تھا رک گیا۔ مجھے یہ تمہیں بہت پہلے دینا تھا لیکن میں نہیں دے سکی۔ وہ ایک البم اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ ماہر نے الجھ کے البم تھاما، پھر اسے گھٹنوں پر رکھ کے کھولا۔ پہلے صفحے پر اس کی ماں کی تصویر تھی۔ یہ کیا ہے؟ چونک کر چہرہ اٹھایا۔ یہ شمس کو اس جادوگر سے ملا تھا جس نے تمہارے اوپر جادو کیا تھا، اور میں نے اسے شمس کے لاکر سے چرایا تھا۔ اس میں مختلف عورتوں کی تصاویر ہیں، تمہاری ماں اور دوسری 4 عورتیں۔ وہ صفحے پلٹا رہا تھا۔ ہر صفحے پر 2 تصاویر ہوتی، ایک خوبصورت عورت کا چہرہ اور نیچے اس کا مردہ یا زخمی چہرہ۔ اس البم میں صرف ان 2 عورتوں کی اصل تصاویر تھی۔ یہ مردہ زخمی چہرے والی تصاویر میں نے لگائی ہیں۔ تم ان عورتوں کو ٹریک ڈاؤن کر رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جن کو مارنے کے بعد کین کلر نے اپنا نشان بنایا تھا۔ یہ عورتیں اس نے اپنے اوبسیشن کے پیچھے نہیں ماری تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اس نے اس جادوگر کے لیے ماری ہیں۔ میں نے انٹرنیٹ کی مدد سے ہر عورت کو ڈھونڈ لیا ہے۔ ان سب کی شادی تمہاری ماں سمیت کسی ایسے مرد سے ہوئی جو ان کے قابل نہ تھا۔ سحر عشق، وہ بربرایا۔ اب وہ تیسرا صفحہ پلٹ رہا تھا۔ تمہاری ماں کے علاوہ باقی سب کو ان کے شوہروں نے مارا ہے۔ فیمیسائڈ، وہ بربرایا۔ فیمیسائڈ عورتوں کے ایسے قتل کو کہتے ہیں جو ان کی عورت ہونے کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ اس میں غیرت کے نام پہ کیے جانے والے قتل بھی شامل ہیں اور محبت کے نام پر کیے جانے والے بھی۔ ان تمام عورتوں کی تصاویر پر پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے اور ان سب کے بچے پر اسرار طریقے سے غائب ہو گئے تھے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، دل دھڑکنا بھول گیا۔ حلال کے سوا دوسرے بچے بھی؟ حلق رندنے لگا۔ چوتھے صفحے پر اس نے البم بند کر دی۔ تم یہ مجھے کیوں دے رہی ہو صبرینہ؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کھنکاری۔ ان میں سے ایک لڑکی ابھی زندہ ہے۔ وہ چونکا، پھر سے البم کھولا، صفحے پلٹائے۔ آخری تصویر پہ وہ ٹھہرا۔ وہ ایک ہی تصویر تھی، نیچے جگہ خالی تھی۔ یہ وہ واحد لڑکی ہے جس کی تصویر مجھے نہیں مل سکی، کیونکہ یہ انٹرنیٹ پہ اپنی تصویر شیئر نہیں کرتی۔ نہ مجھے اس لڑکی کے نام سے کوئی فیمیسائڈ کا کیس ملا ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ زندہ ہے اور سرکار کا اگلا ٹارگٹ ہے۔ یقیناً سرکار اس پر جادو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر تم نے کچھ نہ کیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، سبز آنکھیں، مسکراہٹ، اعتماد۔
میں کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ مرنے سے ڈرنا چھوڑ دوں، لیکن تم کر سکتے ہو ماہر۔ اس نے تصویر البم سے نکالی اور اسے اوپر لے گیا۔ اب وہ مکمل روشنی میں تھی۔ اس کے پیچھے کچھ ہاتھ سے لکھا تھا، تم اس لڑکی کو بچا سکتے ہو، اس کو ڈھونڈ کے اس کے پاس جا سکتے ہو، اس کو ساری حقیقت بتا سکتے ہو۔ ماہر نے تصویر پلٹائی۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی۔ ماہر فرید کا کوئی یقین نہیں کرتا۔ تصویر کی پشت پر چند الفاظ درج تھے، پورے جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ اس کی ساری دنیا ایک دم تھم سی گئی، ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ آصف نے مجھے بتایا تھا کہ حورے جہاں کی بیٹی سرکار کو جانتی ہے۔ آصف کون؟ کوئی نہیں۔ وہ سر جھکائے تصویر کو واپس البم میں لگانے لگا۔ اگر سحری عشق سے پیدا ہونے والے بچے غائب ہو رہے ہیں تو سرکار ان بچوں کو قتل نہیں کر رہا، وہ ان کو کسی مقصد میں استعمال کر رہا ہے، یعنی حلال زندہ ہے۔ اس نے البم بند کر کے ایک طرف رکھا۔ اور اگر میں سرکار کو ڈھونڈ لوں تو میں حلال کو ڈھونڈ سکتا ہوں، اور سرکار تمہیں اسی لڑکی کے آس پاس ملے گا۔ وہ اس پہ جادو کر رہا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ لڑکی ابھی زندہ ہے، تم اس کو بچا سکتے ہو۔ میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس البم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی، کوئی کسی اجنبی کا یقین نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا قرب اتر آیا۔ ماہر؟ وہ اسی نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم اسے یہ البم دکھاؤ گے تو وہ تمہارا یقین کرے گی۔ سچ اپنے آپ کو خود منواتا ہے، تم اس کو بچا لو گے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے سبرینا کو دیکھا۔ وہ امید سے مسکرا رہی تھی۔ اسے اس ظالم دنیا کے بارے میں ہمیشہ اچھی امیدیں ہوتی تھی۔ تم اس لڑکی کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دو گے جو البم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا، اور ایک دن تم اسی کرسی پر بیٹھ کے اسے یہ سب بتاؤ گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس چہرے کو انسانوں کے سمندر میں کہاں ڈھونڈے گا؟ 3 ماہ بعد اسلام آباد۔ وہ ایک شاہانہ طرز کا ہوٹل سویٹ تھا۔ اس میں لیونڈر اور موتیے کی خوشبو پھیلی تھی۔ عبد المالک فرید ایک بڑے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھے تھے۔ ایک بازو صوفے کی پشت پر تھا۔ ان کے سامنے کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا، فربی مائل، سر سے آدھا گنجا، اینک لگائے اور ایسا سرمئی کوٹ پہنے جو اس پر ذرا تنگ تھا۔ ماہر آنے والا ہے۔ وہ غور سے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ اسی ہوٹل میں ہے۔ وہ یہاں کیوں ہے؟ وہ اپنی بہن کو تلاش کر رہا ہے۔ شش! اینک والے آدمی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اسے کھوئے 2 برس ہو گئے ہیں۔ اغوا ہوئے بچے 2 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ جواباً انہوں نے بیزاری سے کندھے اچکا دیے۔ اس کی عادت ہے ہر شے کو اوبسیشن بنا لینا۔ وہ جیسے اس موضوع سے تھک چکے تھے۔ پھر اس کی سوالیہ نظر پہ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ پھر یہ کہ مجھے ماہر کو واپس لندن آنے کے لیے راضی کرنا ہے۔ اور سچ؟ وہ تم اسے کب بتاؤ گے؟ مالک فرید کے چہرے پہ سایہ سا گزرا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ گردن موڑ کے باہر دیکھنے لگے۔ وہاں ایک روشن دن طلوع ہو رہا تھا۔ مالک، تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ وہ لندن واپس آئے گا تو خود ہی جان لے گا۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ سچ جاننا اس کا حق ہے۔ بہتر ہے وہ بھی جان لے، بجائے اس کے کہ اس نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا کہ فرید ہولڈنگ ایک دم سے زمین بوس ہو جائے اور ماہر بیئر بول تمہاری بیٹیاں ان کے سروں کی چھت تک چلی جائے۔ بہتر ہے کہ اسے سچ بتا دو۔ اسے ہولڈنگ میں واپس آ جانا چاہیے۔ اینک والا شخص جھکا اور میز پہ رکھے کاغذات بریف کیس میں ڈالے۔ اسے ان پیپرز کے بارے میں علم ہونا چاہیے، جتا کے کہتے ہوئے بریف کیس کو لاک کیا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ کمرے سے نکل رہا تھا جب ماہر فرید راہداری میں ایک دروازے سے باہر آتا دکھائی دیا۔ اینک والا شخص جلدی سے سر جھکا کے آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے گردن موڑ کے اسے جاتے دیکھا، پھر اندر داخل ہوا، پھر سامنے والے صوفے پر آ کے بیٹھا۔ یہ کون تھا؟ میرا CFO۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے غور سے مالک کے چہرے کو دیکھا۔ اسے وہم سا ہوا تھا کہ وہاں ایک سایہ گزرا ہے۔ ایک مسئلہ تھا۔ فرید ہولڈنگ کا آؤٹ ہوا تھا اور انہوں نے سر جھٹک دیا۔ کچھ غیر آرام دہ سا تھا ان کے انداز میں۔ کیسا مسئلہ؟ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ میں اداسی تھی۔ کیا فرید ہولڈنگ کے مالی مسئلے سن کے تم واپس آنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ میں اس وقت خود مسئلوں میں گھرا ہوا ہوں، وہ تلخی سے کہتا سامنے بیٹھا۔ بریف کیس میز پر رکھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگا۔ وہ اندر سے کچھ نکال رہا تھا۔ میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے بالآخر 3 ماہ بعد مالک فرید سے مدد مانگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ انہوں نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے ہو کے بیٹھے۔ تمہارا کمپٹیشن ہے 15 جولائی کو۔
تمہیں ڈیزائن جمع کروانا ہے، تم کیف کی بجائے کس پہ فوکس کر رہے ہو؟ یہ البم مجھے کہیں سے ملا ہے، یہ مت پوچھنا کہاں سے۔ وہ انہیں سنے بغیر اسی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اس میں اس جادوگر کی ٹارگٹ کردہ عورتوں کی تصاویر ہیں۔ تم اور تمہارا اوبسیشن۔ مالک فرید کے چہرے پہ کرواہٹ بکھر گئی، ناگواری سے اسے کھولا۔ پہلے صفحے پر رابیل کی تصویر تھی، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ ایک ایک کر کے صفحے پلٹاتے گئے۔ مجھے اس آخری لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ اٹھ کے کنسول ٹیبل تک چلا آیا۔ لیونڈر اور موتیے کی خوشبو سے بنی موم بتیوں کے جار کھولے رکھے تھے۔ ماہر نے لائٹر نکالا۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ لڑکی اسی شہر میں ہے۔ 5ویں صفحے پہ وہ ٹھہر گئے، نگاہیں ساکت ہو گئی۔ چونک کر وہ چہرہ اٹھا کے ماہر کو دیکھا۔ وہ اپنی رو میں کہتا موم بتی کے دھاگے کو شعلہ دکھا رہا تھا۔ حلال اسی شہر میں کھوئی تھی۔ اگر میں اس لڑکی کو ڈھونڈ لوں تو مجھے سرکار اس کے پاس ہی کہیں مل جائے گا۔ یہ لڑکی کچھ نہ کچھ جانتی ہے۔ مالک نے دھیرے سے البم بند کیا۔ ان کا چہرہ اب سپاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے 2 دن میں اس کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے عقب میں رکھی موم بتیاں جل اٹھی تھی۔ کمرے میں پہلے سے پھیلی ٹھنڈی موم کی مہک میں جلتی موم نے شدت پیدا کر دی تھی۔ تم اس کو جانتے ہو؟ ماہر نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے انہیں دیکھا۔ 2 دن۔ انہوں نے انگلیوں کی وی بنا کے دکھایا۔ اور بدلے میں تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے ہوگا۔ ماہر کی آواز میں ابھرا۔ مالک فرید بغیر پوشیدہ ایجنڈے کے کچھ نہیں کرتا۔ مالک نے جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ لمبے ڈگ بھرتے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے چہرے پہ اب اطمینان تھا۔ ہوٹل لابی میں وہی اینک اور اڑے بالوں والا شخص ان کا منتظر تھا۔ انہیں دیکھتے ہی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے ماہر کو بتا دیا؟ اینک کے پیچھے سے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھے، قیمتی پتھر جڑی سلور انگوٹھیوں والے ہاتھ باہم پھنسا لیے۔ کیا تم نے ماہر کو یہ پیپرز دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے اپنی بات دہرائی۔ مالک فرید نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر وہ پہلے ہی بہت سی باتوں کے لیے مجھے معاف کرنے پر تیار نہیں۔ میں اس کی فہرست طویل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اسے کسی اور سے معلوم ہوا تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے خود بتا دو۔ مالک فرید نے پتھر جیسا چہرہ اس کی طرف موڑا اور بولے تو آواز میں اطمینان تھا۔ اس کو سچ بتانا ضروری نہیں ہے۔ مجھے اس کو واپس لانے کا ایک اور طریقہ مل گیا ہے، مگر وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میں اس کی تلاش میں اس کی مدد کروں گا اور بدلے میں اس سے اس کی واپسی مانگوں گا۔ پھر اس کو چند دن یا چند ہفتے یہ کھیل کھیلنے دوں گا۔ جب وہ تھک جائے گا تو خود ہی واپس آ جائے گا۔ سچ بولنا زیادہ آسان تھا مالک۔ اس آدمی نے ایک افسوس بھری نظر بریف کیس پہ ڈالی جس پہ چند کاغذ مقید تھے۔ ہر شے تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ تمہیں اس کو یہ کاغذات دکھا دینے چاہیے تھے۔ یہ کاغذ کوئی نہیں دیکھے گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مالک فرید نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ اینک والے آدمی نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ مالک فرید نے انگوٹھیوں والے ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ مزید ڈھیلی کی۔ ایک دم سے ان کا دم گھٹنے لگا۔ یہ کاغذ کوئی نہیں دیکھے گا، انہوں نے دل ہی دل میں دہرایا۔